خلیل الرحمان قمر صاحب کا بیان آیا کہ میں پاکستان میں دوبارہ نہیں پیدا ہونا چاہوں گا. وہ فائبر نے پاکستان ریجن کو ان اویلیبل قرار دے دیا اور یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے فری لانسرز ہیں ان کو کام نہیں مل رہا. جو آج کل نیا شوق پڑا ہوا ہے نا کہ پاکستان بنے گا چائنا اور پاکستان لگائے گا فائر وال، ایک تو آپ سے ہوگا نہیں، دوسرا اگر آپ یہ کر لیں گے تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے والی بات ہے. یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ باقی دنیا سے ڈیٹیچ ہو جائیں. امریکہ آج ان سارے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے. ہاں اس کو سمجھ نہیں لگ رہی اس میں سے کیسے نکلنا ہے. پاکستان سے نکل آ چکا ہے، انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شکر، پلیز لائک اور شیئر کریں. چینل سبسکرائب کیجیے. سر کیسے ہیں؟ سر میں زبردست ہوں، اور یہ خیال جو ہے نا روز بتدریج بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ یہ سرکار ہمیں کیوں ہائر نہیں کر رہی. مطلب ہمیں اگر ویسے تو ہمیں نا نیشنل لیول پہ ہائر کر لینا چاہیے سر کہ فیڈرل گورنمنٹ سیدھا فیڈرل گورنمنٹ سیدھا اور پروونسز کے بھی سارے معاملات ہم ہی دیکھ رہے ہوں. رائٹ سر. لیکن اگر ایسا کسی وجہ سے نہیں بھی ہو سکتا، مطلب ان کو ڈر ہے کہ جی سپریم کورٹ وہ نوٹس لے لے گی، تو کم از کم ہمیں کسی ادارے میں تو یا محکمے میں تو ہائر کر لیں. اب جس طرح میں آپ کو ریسنٹ مثال دیتا ہوں کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کا بیان آیا کہ میں پاکستان میں دوبارہ نہیں پیدا ہونا چاہوں گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جو کہ 50 لاکھ روپیہ لیتا ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے ڈرامہ لکھنے کا یہاں پر، اور جس طرح کا وہ ڈرامہ لکھتے ہیں اس میں کوئی بہت زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا ہوگا. جو شخص جو بھی ہے اس ملک کی وجہ سے ہے، وہ کہہ رہا ہے میں یہاں پھر سے پیدا نہیں ہونا چاہتا. ہاں، دوسرا اس کی کلائنٹل میں ISPR شامل ہے. مطلب پاکستان کا بگسٹ پروڈکشن ہاؤس تو وہی ہے نا. مطلب اور ان کی تو جو ڈیلنگز ہیں اس کے اوپر کوئی آڈٹ بھی نہیں ہے. وی ڈونٹ نو ہاؤ مچ دے اسپینڈ. ٹھیک ہے، تو وہ ان کے ساتھ جو ان کی ڈیل ہے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنے کی ہوگی. وہ بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان میں نہیں پیدا ہونا چاہتا. اب یہاں پہ ہم ہوتے محکمہ بہبود آبادی میں، سر یہ ہمارا پوسٹر تھا کہ دیکھو جو بندہ سب سے زیادہ جو اس ملک سے کھٹ رہا ہے وہ بھی ادھر نہیں پیدا ہونا چاہتا، اور تم لوگ زیادہ بچے پیدا کر رہے ہو. سر واہ، سر پروموشن بنا دی نا آپ نے. سر مجھے اشتہار نظر آنا شروع ہو گئی. سر یہ سر اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے آپ کا اور میرا؟ سر ہم نا سر وی آر ناٹ حکومتی پیپل. ہم سے وہ فیل نہیں آتی، حکومتی فیل. ہم ذرا اپنے طور طریقے سے چلتے ہیں. ہمارا فیشن سینس بھی ذرا ڈفرینٹ ہے. مطلب ہم ایگزیکٹو موڈ میں نہیں آ پائیں گے. مطلب ایگزیکٹو سوٹ ٹائی کی بات نہیں ہو رہی، مطلب شلوار قمیض واسکٹ. سر سوٹ ٹائی بھی آپ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ جس کی کوئی حد سر نہیں. لباس کا مسئلہ ہے. سر اتنی بڑی بات کر دی ہے، خدا کی قسم آپ نے نا جو الفاظ کہہ دیے نا وہ کتنے عرصے سے بس میرے ذہن کے اندر تھے کہ جس دن ہم نے سرکاری نوکری کرنی ہے نا، ہم نے پہلے دن دفتر جانا ہے، ہمیں گیٹ پہ انہوں نے روک لینا ہے کہ آپ اپنی شرٹ ٹک ان کریں، اور ادھر ہی لڑائی ہو جانی ہے کہ میں کیوں کروں شرٹ ٹک ان. شرٹ ٹک ان کرے، داڑھی کیوں نہیں بنوا کے ہے؟ مطلب کم سے کم خط ہونا چاہیے آپ کا، اف ناٹ کلین شیو. اس پہ سر اعتراضات آئیں گے. اور سر اس کے علاوہ سر دیکھیں میں نے اب سنیکرز پہنے ہوئے ہیں، آپ بھی سنیکرز پہنتے ہیں. سر باقاعدہ جوگر پہنتے ہیں. اب ہم جوگر سنیکر میں جین پینٹ زیب تن کر کے اگر پہنچ جائیں گے وہاں پہ اور میٹنگ میں بیٹھ جائیں گے، سر اصل میں تو سیریس ہمیں لینا چاہیے، کیونکہ ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں زیادہ تر لوگوں کو. مطلب سر اس ملک میں بہت سارے لوگ جو ہیں، یوتھ والے جو ہیں، یا اور جنہوں نے جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے اس کے اندر، وہ آپ کو لگتا ہے کہ سوٹ پہن کے کام کرتے ہیں. سر یس نہیں مطلب جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ نہیں، لیکن جو ادھر دفتر میں آتے ہیں نا انہوں نے سوٹ پہنے ہوتے ہیں، جو ہمارے سرکاری بابو ہیں. سر وہ تو پہنے ہوتے ہیں. ہاں ظاہر انہوں نے کام نہیں کرنا ہوتا، اللہ معاف کرے. نہیں وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سر آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہمارے جیسے لوگ سرکار میں چلے جائیں تو سرکار کا بجلی کا خرچہ کتنا نیچے چلا جائے گا. بالکل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جا کے AC ہلکا کروا دیں گے. سر آپ کسی سرکاری دفتر میں گھسیں، سر 4 ٹن کے 8 یونٹ آن ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ بابو 4 پیس سوٹ پہن کے آئے ہوتے ہیں. سر 4 پیس یعنی کہ ہیٹ بھی. ہاں سر مطلب ٹی شرٹ والا تو جا کے کہے گا بھائی ہلکا کرو. سر دیکھیں ہم نے سر اگر آپ فرض کریں سر حکومتی کاموں کو دن نہیں ہوتا، کوئی ٹائم نہیں ہوتا. فرض کریں وہ کہتے ہیں جی کہ میٹنگ کال ہو گئی ہے سنڈے 4 بجے، تو آپ اور میں تو سر نکر میں جائیں گے وہاں پہ. سر ہم تو سنڈے کو نہیں جین شین اور پینٹ شرٹ میں بلیو کرتے، نئی شلوار قمیض میں بلیو کرتے ہیں. سنڈے کو تو نکر ٹی شرٹ ہوتی ہے بس. ہاں آپ نے اگر ہماری بات سننی ہے، ہمارے ذہن سے کچھ بات نکلوا کے اس پہ عمل درآمد کروانی ہے، تو اس کے لیے کیا فرق پڑتا ہے میں نکر پائیے دھوتی پائیے. پر سر یہ کیا کریں؟
دکھ ہی رہے گا سر. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملک کا نا, یقین کریں میں اس پہنچا رہا ہوں, میں یہ مذاق میں نہیں کہہ رہا, میں ایگزیجریٹ بھی نہیں کر رہا, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. اس ملک کا اگر کوئی علاج ہے, ویسے تو نہیں ہے, اگر کوئی ہے سر, بات سر پہنچے سر. باقی آپ نے اے سی والی بات کی نا, تو سر بیوروکریٹس کے اوپر نا یہ بات بھی نہیں ہوتی. وہ عموماً جب کارپوریٹ سیکٹر کے اندر کسی پرائیویٹ کمپنی میں جائے تو وہ دفتر میں کیبن میں جو بندہ آتا ہے نا, وہ صبح صبح اپنے پیون کو راتوں کہہ کے جاتا ہے کہ یار جب صبح تو آئیں پہلے تو اے سی 18 تے ہونا چاہیے, میں بیٹھوں تو ٹھنڈ. اور اس کے اوپر نا پی این اور باقی اسٹاف جو جونیئر تھے کہتے ہیں یہ گھر میں نہیں چلاتا ہوگا اس طرح سے, گھر میں نا ڈانٹتا ہوگا اپنی بیوی بچوں کو, سب کو اے سی چلائے. سر ان پہ تو یہ بھی نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ گھر پہ بھی یہی کرتے ہیں, گھر پہ بجلی کی بل کسی اور نے دینا, فری یونٹ سے. تو یہ گھر ان کے اوپر یہ جگت بھی نہیں مار سکتا بندہ, یہ صرف پرائیویٹ سیکٹر پہ مار سکتے ہیں کہ وہ اصل میں ان کو عادت ہی بن گئی ہے 15-20 سال سے کہ ہر جگہ پارٹی چل رہی ہے. تو سر چلیں کوئی نہیں سر, اپنا ٹائم آئے گا سر. سر دیکھیں یہ اگر دیکھیں ہم نے کیوں کرنا ہے, ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے, ہم نے تو لوگوں کے لیے ہی کرنا ہے نا, تنخواہ لے نہیں سر. ہاں تو اگر لوگوں کو چاہیے کہ ملک ترقی کرے تو وہ ایک تحریک نکالے ہمارے لیے. نکالیں, یہ بیٹھے نا سر کریں, یہ جو ہمیں کامنٹ پھینکتے رہتے ہیں یہ کریں نا, کوئی لیٹر سر جھنڈے لے کے گھروں سے نکلیں اپنے, جھنڈے لے کے نکلیں اس میں چھوکیں اور بس بہترین ہو جائے گا سب کچھ. سر بہرحال آگے چلتے ہیں. سر ہم سر بہت, میں نے ایک تنقید کرنی ہے ہم دونوں کے اوپر کہ ہم بہت لوکلائز ہو چکے ہیں. سر تمام خبریں جو پچھلے میرے خیال میں کئی ایپیسوڈ سے چل رہی ہیں سوائے فلموں کے, وہ خبریں جو ہیں ذرا لوکلائزڈ ہیں. آج ہم کوشش کریں گے ذرا دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان سے آگاہ کیا جائے ہمارے آڈینس کو. تو سر شروع میں کرنا چاہوں گا سر چائنا سے. سر چائنا میں ایک بزنس مین ہے, انہوں نے اپنی کمپنی کے اندر ایک نیا قانون بنا دیا, اس کمپنی کا قانون, کہ انہیپی لیو ایک چیز ہو گئی ہے جس میں اگر آپ فیل کر رہے ہیں نا کہ آپ خوش نہیں ہیں زندگی سے اپنی, آپ ڈپریسڈ ہیں, تو آپ کام پہ نہ آئیں, آپ کو چھٹی ہے. تو سر یہ چائنا جیسے ملک میں ہو سکتا ہے, یا تو میرے خیال میں کوئی کام پہ نہ جائے اگر انہیپی لیو شروع کر دیجیے, کیونکہ یہاں پہ ایک بیس لیول انہیپینس تو ہر بندے میں چل رہی ہے. سر یہ اتنا عظیم انسان ہے, اس بندے کو نا فوری طور پر تمغہ بصالت دے دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک تو یہ کہ وہ بندہ اتنے نتیجے پہنچا ہے, جو بندہ سیڈ ہے نا, جو بندہ ناراض ہے, وہ دفتر آ کے کام تو کرے گا نہیں, اس نے اے سی اور چائے پہ زور رکھنا ہے. ہاں تو وہ آپ اپنا خرچہ بچائیں اور اسے کہیں تو بیٹے گھر بیٹھ, ٹھیک ہے, نمبر ایک چیز. نمبر دو, گھر بیٹھ کے کام نہ کر, خوشی حاصل کر. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جو ایک ہے نا کہ جی ایک بندہ ہے, اس کی شادی نہیں ٹھیک چل رہی, اس کے جو پراپرٹی کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے, وہ اس وجہ سے سیڈ ہے, دیٹس اندر تھنگ. ایک بندہ نا سیڈ ہے, اور پاکستان میں 98.99 لوگ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ نا سیڈ ہیں کیونکہ جو ورک پلیس ہے نا اس پہ ان کا کریٹو پوٹینشیل پورا یوز نہیں ہو رہا, یا ان کو پورے پیسے نہیں مل رہے, یا ان کو وہ عزت نہیں مل رہی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. واہ, اور اس لیے وہ چھوڑ بھی نہیں رہے اور وہ کام بھی نہیں کر رہے, اور وہ ناراض ہیں, اور آپ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ آگے سے, کیونکہ وہ ناراض ہیں, آپ نے کچھ کہہ دیا تو آگے سے وڈنے کو آئیں گے. تو سر ایسے لوگوں کو نا مطلب دفتر میں ہونے سے بہت بہتر ہے کہ وہ گھر پہ رہیں. آپ اپنی صحت کی مطلب وہ کریں, اس کو کامیاب رکھیں, اپنی صحت کو ٹھیک رکھیں. اس سے سر دوسرا سر یہ جو مسئلے مسائل ہیں نا, اس پہ ہم ذرا براڈر اگر ایشو پہ, ویسے ان کا نام ہے یو ڈونگ لائی, اور یہ فاؤنڈر ہیں اور چیئرمین ہے اس ریٹیل کمپنی کی جس طرح کام کرتے ہیں. ریٹیل سیکٹر کی بات ہو رہی ہے سر, اس میں وہ کہہ رہے نہ ہوگا کچھ نہیں, بہت بڑی بات ہے, عظیم سلوٹ ہے آپ کو. سر دوسرا یہ ایمی گورن نے نا ایک سسٹم نہیں بنایا ہوا کہ یار ورک پلیس کی جو انوائرمنٹ ہے نا اس کو اچھا رکھو. ورک پلیس کے اندر آپ کو نا ایک ماحول ملنا چاہیے جس میں آپ صبح اٹھو تو آپ نا یہاں جا رہے. سر آپ کو شاید پتہ ہو نہ پتہ ہو, میں نے کراچی میں بڑی دیر کام کی ہے, کام کرنے کی کوشش کی ہے اپنے ہی کام میں, لیکن ظاہر ہے وہاں پہ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا. نہیں, یہاں تو خیر سے بندہ, کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی ہی گھر ہوتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں جہاں وہ کام شروع کر لیتے ہیں, کمفرٹ ہوتا ہے. مطلب باہر جب اپنے شہر سے کسی اور شہر میں جاؤ تو عموماً رینٹ پہ جگہ لینی پڑتی ہے, اور اس میں سر مجھ سے نہیں ہو پایا. میں یہ ریلیٹ کر سکتا ہوں چیز سر, کیونکہ کراچی کی جو اچھی نئی بلڈنگز ہے نا, مطلب حبیب بینک لمیٹڈ کی جو نئی بلڈنگ ہے سر, وہ ایک میرے خیال میں ایسی نمایاں بلڈنگ ہے جس میں زمین میں اے سی لگے ہوئے ہیں, تو وہ تو اور کہیں نہیں ہے. آپ کسی اور بڑی کمپنی میں چلے جائیں, اچھا ماحول بھی ہے, لیکن کراچی میں عموماً جو دفتر ہے نا
وہاں پہ نا آپ کو ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ یار یہ ذرا نا مزہ نہیں آ رہا ہے یہاں پہ کام کرنے کا, یہاں پہ مطلب کلینلینس نہیں ہے, باتھ روم گندے ہیں, لوگ مطلب کھانے کے ٹائم جو وہیں جہاں بیٹھے ہوئے وہاں کھول لیں گے کھانا, یہ وہ, تو کچھ اسٹرکچر نہیں ہے. تو سر لاہور میں بھی ڈیفینیٹلی بہت ساری دفتر اس قسم کے. سر اصل میں جو شخص جو ہے نا وہ گھر سے نکلتا ہے کام کرنے کے لیے, اگر آپ نے کام کروانا ہے اس کو خوش رکھنا ہے نا, اس کو اس کے گھر سے بہتر ماحول دیں دفتر میں, کہ یار تم آئے ہو یہاں پہ, تمہیں یہاں پہ کھانا بھی ملے گا, پینا بھی ملے گا, اور تمہیں یہاں پہ کام بھی اچھا ملے گا, اے سی بھی ملے گا, کانفرنس روم بھی ملے گا, دفتر تمہارا اچھا ہوگا, اسٹاف تمہارا تمیز والا ہوگا, ہائیجین ہوگی وہاں پہ. سر اس کے بعد اس کو گھر جانے میں مسئلہ ہو تو دیکھیں بندہ کتنا موٹیویٹڈ ہوگا. سر یہ بھی کر کے دیکھ لیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تھیوریٹکلی تو بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے, اور وہ باقی شاید پوری دنیا پہ اپلائی بھی ہوتی ہو. یہاں سر نہیں ہے ایسے. اچھا ایسے نہیں ہے, یہاں اب ازمپشن ہی ہے, لیکن میرے خیال ہے کہ سب کچھ آپ کر بھی دیں گے نا تو بوائے نے جانا ہے. اچھا بوائے ہے مسافر, وہ ہے نادان پرندہ, اچھا اس نے نکلنا ہے. اس نے نکلنا ہے, اس نے. سر بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قوم کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انوائرمنٹ اس قوم کا مسئلہ, ہم کام نہیں کرنا چاہتے, بیسیکلی کام چور ہیں. فیل ہوا ہے مجھے, مطلب جس میں میں شامل ہوں. ہاں ہم خود اس میں ہمیں ہوتا ہی یہ مسئلہ. سر باہر چلے سر, یہ چائنیز جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے تو بہت بڑی چیز کر دی ہے. اور سر دیکھیں اس عوام کے اندر سر جیسے آپ کہتے ہیں ان کو اپلفٹ کیا گیا ہے پچھلے 10 15 20 سالوں کے اندر, ان کو پاورٹی سے نکال کے ان کو ایک باقاعدہ ملک بنایا گیا ہے. تو وہاں پہ جو ان ہیپی نہیں ہے وہ ہیپی ہیں. اس کے برعکس جاپان ہے بائی دی وے, جہاں پہ ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے ان کے عوام کے اوپر, ایک بندہ کتنا کام کرنا پڑتا ہے, اور وہاں تو ان کا آنر پہ چلا جاتا ہے کہ ایک بندہ نہ کر دے کام کو, آپشن ہی نہیں ہے. تو وہاں تو سے سوسائڈ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا اوور ورک ہونے سے. تو جاپان کے نئے رولے ہیں, مطلب وہ یہ سارا کچھ جو یہ کر رہے ہیں وہ کر کے ایک اور کرو پہ چلے گئے ہیں. یہ تو چائنا تو ابھی شروع ہو رہا ہے اس چیز میں. سر اب جاپان کا بھی حال ہم ہی ہے. سر پہنچے اس کی وجہ ہے نا کہ ان کو اتنا کام اس لیے کرنا پڑا, وہ بچے ہی نہیں پیدا کر رہے ہیں, وہ آبادی پاپولیشن کم ہوتی چلی جا رہی ہے, تو اس کو کون سنبھال سکتا ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان نہیں تو گورنمنٹ آف جاپان بیٹھیں. سر واہ. سر ایک اور کر لیتے ہیں پلیز. سر یہ بھی انٹرنیشنل خبر ہے سر, یو ایس اے سے آئی ہے سر, آپ کا فیوریٹ. تو سر تو وائٹ ہاؤس جو ہے اس نے پرپوز کیا ایک نیا قانون جو کہ اب زیر بحث ہے, جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ سبسکرپشن سروسز جو ایک شخص اٹین کر لیتا ہے, جم ممبرشپ ہوگی اس کے اندر, آپ کی کوئی مطلب اور فیسلٹی ہوگی, مطلب یوگا کر رہے ہیں آپ, آج کل وہ پلاٹی شاٹی بھی چل رہا ہے, اس کے علاوہ آپ کی کوئی بینک کسی میں آپ ہوں, اس قسم کی تمام جو سبسکرپشن سروسز ہیں نا وہ 1 کلک سے کینسل ہو سکتی ہیں. مطلب یہ ان کمپنیز کو اب فورس کر دیں گے کہ آپ کے تک آنا تو آپ کا مسئلہ ہے, چھوڑنا اس بندے کا مسئلہ ہے, اس کو چھوڑنے میں آسانی پیدا کریں. سر یہ میرے خیال میں تو یہ بہت بڑی چیز ہے. سر بہت بڑی چیز ہے, اور میں آپ کو کتنی مثالیں گنوا سکتا ہوں. ریسنٹ بینگ لاسٹ منتھ وہ ہوا کیا کہ پچھلے 2-3 مہینوں میں بہت زیادہ کام تھا, تو میں نے چیٹ جی پی ٹی کی ممبرشپ لے لی. وہ $20 مہینہ ہے, لیکن وہ ظاہر ہے میرا کام ہی اتنا زیادہ ہوا تھا کہ اس کو مجھے جو ہے وہ 20 صفحوں کے ڈاکیومنٹ دینے پڑتے تھے, تو وہ فری میں تو نہیں ہو سکتا, تو وہ میں نے پیڈ لے لی. اس کے بعد ابھی دس منتھ وہ اب کام ختم ہو گیا, کم ہو گیا, تو میں نے کینسل کرانی تھی. آئی ہیڈ ٹو گوگل ہاؤ ٹو انسبسکرائب چیٹ جی پی ٹی. اس نے مجھے کہا یہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں کر کے. سر وہ نہیں کرنے دیتے آپ کو, اور وہ کہتا ہے مہینہ کٹائی جاؤ کٹائی جاؤ ہاں, کٹائی جاؤ. تو بیسیکلی بالکل جہاں پہ سبسکرائب لکھا ہوا ہے وہیں پہ 7 بٹن ہونا چاہیے انسبسکرائب. ہاں, اور یہ آپ کے جو طریقہ کار ہے پیسوں کا کہ جی آپ نے انسبسکرائب کیا ہے رائٹ وین آپ کی اس مہینے کی پیمنٹ ختم ہو چکی ہے, آپ کر لیں. اگر اگلا مہینہ چڑھ گیا ہے تو وہ پیسے کٹوائیں اور انسبسکرائب کر دیں تاکہ اگلے مہینے کے نہ پڑے آپ کو. سر یہ چیزیں جو ہے یہ بڑی لاجیکل چیزیں ہیں, یہ ہونی چاہیے. اور سر دیکھیں نا اس میں تو پھر سر وہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے کہ جب آپ اگری اینڈ کنٹینیو کرتے ہیں کسی بھی چیز کے اوپر, آپ کو کوئی نہیں پڑھتا سر, وہ نہ کو پڑھ سکتے. یہ تو بہت بڑی ایک ڈبیٹ چھڑی ہے وہاں پہ کہ اس کو مطلب اتنا کر کے جو لکھ دیتے ہیں اس کے اندر 10,000 کنڈیشنز ہوتی ہیں جو آپ سائن کر کے آگے چلے جاتے ہیں زندگی میں کہ جلدی جلدی کرو, اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا سائن کر رہے ہو یا کس سے اگری کر رہے ہو. سر لیکن دیکھیں نا کہ اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ یہ امریکہ آج ان سارے مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے. ہاں, اس کو سمجھ نہیں لگ رہی اس میں سے کیسے نکلنا ہے. پاکستان سے نکل آ چکا ہے, انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا. سر اگر آپ نے ذکر ہی کر دیا تو سر ذرا آج ہم آڈینس کو بھی, سر آپ کو پتہ ہے سر یہ مثبت شو جو ہے نا سر, ایک تو سر نیوز سورس بھی ہے سر, ایک اسپرچل ہیلنگ کا بھی سورس ہے یہ,
اور سر اس کے علاوہ جو دیگر مسائل ہیں آپ کی زندگی کے اندر اس کے ٹوٹکے بھی ہم پیش کرتے ہیں. سو آپ سب کو اس وقت جو تصویریں، وائس نوٹس، کچھ جو ہمارے اور بزرگان دوست بھائی ہیں خاص طور پہ جن کی سپلائی آف ٹوٹاس بھی ختم ہوئی ہوئی ہے، جو ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پا رہے، آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ والا مسئلہ نہیں ہے کہ گلوبلی واٹس ایپ ڈاؤن ہے. یہ ایک ہمارا نیشنل ایشو ہے جو، اور یہ ایک ٹرائل رن، میرا نظر اب یہ تھیوری میں کر رہا ہوں کہ ٹرائل رن ہے کہ اگر واٹس ایپ بند کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا. یہ آپ بیسیکلی ٹرائل رن ہے، ہم سارے گنی پگز ہیں اس میں. اچھا اب اس کا لیکن توڑ، ہر چیز کا توڑ ہے سر. تمام انٹرنیٹ نما تالوں کی جو چابی ہے وہ وی پی این ہے. آپ وی پی این آن کریں اور آپ نے اس کے بعد آپ کے وائس نوٹس بھی چلیں گے، تصویریں بھی چلیں گی، میسیجز بھی چلیں گے، سب سکون ہو جائے گا. تو اب آپ نے بیسیکلی ٹائم کرنا ہے سر. آپ اپنے آپ زندگی کے اندر آپ نے وہ 2 یا گھنٹے نکالنے ہیں کہ یار میں وی پی این آن کر ہی رہا ہوں یا کر ہی رہی ہوں، تو اب میں ٹویٹر بھی اکٹھے سرو کر لوں اور واٹس ایپ کے اندر نان ٹیکسچوئل جو میسیجز ہیں سارے، وائس نوٹس اور تصویریں اور ویڈیوز، وہ تب کر لوں 2 گھنٹے میں. وی پی این آپ بند کرتے ہیں تو اب آپ کو اصل میں سر آپ کو آپ کی کمیونیکیشن راشننگ جو ہے نا سر وہ سکھائی جا رہی ہے اس ملک کے اندر کہ آپ نے کیسے انٹرنیٹ کنزیوم کرنا ہے. بالکل سر. اور دوسرے یہ کہ ہم جیسے لوگوں کے پاس تو اب وی پی این 24 گھنٹے آن نہیں رہتا. ہاں سر، ہماری تو مجبوری ہے. ہاں اچھا، اگر آپ بھی اس طرح سے ہیں اور آپ نوٹس کریں کہ کچھ دیر ہو گئی ہے اور آپ کو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا کہیں بھی، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی تھوڑا سا میل فنکشن ہو گیا ہے یا آپ کو پسند نہیں کرتا. ہاں ون آف دا ٹو. سو اس میں یہ ہے کہ وہی طریقہ جو وی سی آر سے لے کے اور ٹی وی سے لے کے تو ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر تک جو تھا، وہ اس پہ بھی رائج ہے کہ ایک دفعہ جو آپ کا وی پی این ہے نا اس کو آف کر کے دوبارہ آن کر ہے بھائی سر، ہے بھائی سر. ویسے وی سی آر کا آپ نے ذکر کیا تو وی سی آر میں ایک اور سین ہوتا تھا سر کہ جب ہیڈ صاف کرنا ہوتا تھا تو آپ نا 100 روپے والا نوٹ ایک گزارتے تھے اس کے اندر سے تو ہیڈ صاف ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا صرف بنیان بھی گزاری. ہاں پھر یہ کہ وی سی آر اور پرانے ٹی وی میں تو تھپڑ بھی ایک باقاعدہ علاج تھا. تو یہ بعض والی چیزیں نا ذرا نازک مزاج ہو گئی ہیں. اور یہ بالکل آپ دیکھیں کہ یہ نا اگر آپ ان کی ٹائمنگ دیکھیں، وہی جس وقت یہ کاف لیگ نے انٹروڈیوس کیا تھا مار نہیں پیار، تو بچوں پہ جو ہے وہ تشدد نہ کریں، اسی وقت دنیا میں نا یہ وی سی ڈی اور ڈی وی ڈی ٹائپ ماحول آ رہا تھا کہ یہ آپ ٹیک پہ بھی تشدد نہیں کر سکتے. تو یہ گلوبل سب کچھ ایک نا چکر تھا سر. اور ہیڈ آف دا کرو تھے پرویز لائی صاحب جنہوں نے یہ چیز تبھی بنا دی تھی سر. باقی سر دیکھیں یہ انٹرنیٹ کی بندش وغیرہ جو ساری تمام چیزیں ہیں، یہ ایک مسئلے مسائل ہمارے ملک کے ہیں اور یہ اب کے نہیں ہے، پہلے سے ہیں. اب صرف یہ ہے کہ آپ تک وہ آ رہے ہیں. بہت سارے لوگ سر مجھے ملتے ہیں کہ یار وی پی این جو ہے نا وہ آن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کو نا سب پھر نا ایکسیس کر سکتے ہیں آپ کا ڈیٹا اور یہ وہ. ویسے تو میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں، شاید آپ زیادہ سیفٹی ہو جاتے ہیں، لیکن وی پی این کے بغیر آپ کون سے سیف ہیں؟ میرے تو خیال میں آپ کا سارا ڈیٹا ڈوٹا جو ہے وہ سب کو نہ کو بیٹھا بھی سن رہا ہے. آپ کو سب کچھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ کمپنی ہو گئی، حکومت ہو گئی، بین الاقوامی حکومت ہوگی، کوئی بھی، وہ سب جس کے لیے آپ ریلیونٹ ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ہیک شیک کرنے کا. اب تو یہ مسئلہ رہا ہی نہیں. صرف ہیک کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے. دیکھیے ایک نا ہم یہاں پر بڑی ایک عجیب سی ازمپشن پہ چل رہی ہیں اور ہم خیر اسی پہ چلنا چاہیے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ جس بھی ویب سائٹ پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے اس کے اندر آپ جو پاسورڈ وغیرہ ڈالتے ہیں وہ کرنے کے لیے ہیک کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کس ویب سائٹ پر گئے ہیں وہ آپ کے آئی ایس پی کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ ہماری ہوپ اور دعا یہی ہے کہ ہماری ریاست ان سے نہیں ہمارا ڈیٹا لیتی، لیکن اگر وہ ڈیٹا مانگ لے تو یہ جو ہماری آئی ایس پیز ہیں یہ ریزسٹ کریں گے، بیچیں گے سر، نہیں کریں گے، بیچیں گے، ڈر جائیں گے، کیا کریں وی ڈونٹ نو. لیکن یہ تو اٹ از ہیک کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اٹ از ایز ایزی ایز آسکنگ دی آئی ایس پی کہ اس بندے نے کیا کچھ ایکسیس کی ہے وہ ہمیں دے دو. انلیس وہ انکوگنیٹو بیٹھا ہو. اگین وہ اب یہ ڈیبیٹ ہے نا کہ بھئی انکوگنیٹو کتنا انکوگنیٹو ہے، اور وہ وی پی این جو ہے وی پی این یہ چھپا سکتا ہے. وی پی این یہ چھپا ہے کیونکہ وہ آپ کا وہ آئی پی چینج ہو جاتا ہے، آپ کو بٹھاتا ہی نہیں پاکستان میں کہیں اور لے. تو سر ویسے تو اس سے ہم نتیجے میں یہ پہنچے ہیں کہ مثبت پہلو یہ ہے کہ آپ میں سے جو لوگ وی پی این سے ابھی تک اترا رہے ہیں اور اس کو نہیں آزمانا چاہتے یا اس کو زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتے، بنا لیں. اب تو بنانا پڑے گا کیونکہ وہ اس کے بغیر تو مطلب واٹس ایپ نہیں چل رہا نا تو پھر بنانا پڑے گا، اب تو چوائس ہی نہیں ہے آپ کے پاس. دوسری یہ کہ اس سے ایک خبر آ رہی تھی کہ جی وہ فائبر نے پاکستان ریجن کو ان اویلیبل قرار دے دیا اور یہاں پر
اب جتنے بیٹھے ہوئے فری لانسرز ہیں ان کو کام نہیں مل رہا. یہ بات غلط ہے. ویسے فائیور 2 دفعہ ایسے کر چکا ہے ماضی میں, لیکن وہ کرتا ہے اور پھر واپس ایکٹیو کر دیتا ہے. اس دفعہ ابھی تک انہوں نے ان اویلیبل کیا ہی نہیں, یہ بات غلط ہے. لیکن ایک تو یہ کہ وہ کرتے کا, اور دوسرا یہ کہ وہ نہ کرے سے کیا فرق پڑتا ہے. بات یہ ہے فائیور ایک نیٹ ورک ہے جس پہ کام کرنے والے کو کلائنٹ مل جاتا ہے. جب کلائنٹ کو ٹائملی کام نہیں ملے گا تو فرق کیا پڑتا ہے کہ ریجن ایکٹیو ہے یا ان ایکٹیو ہے. 10-20 کلائنٹس جب ڈس اپوائنٹ ہوں گے تو وہ خود سے اپنے کمیونٹی فورم پہ ڈال دیں گے کہ یار پاکستانی نہ ہائر کرو. جب پاکستانی ہائر نہیں ہوگا تو پھر پاکستان ایکٹیو ہے ریجن یا نہیں ایکٹیو, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اور یہ ابھی جو 100 بلین کا ان کا ایک آئی ٹی ایکسپورٹس کا ٹارگٹ تھا, تو یہ تو, اور ہم بیٹھے 3.5 ارب پہ ہیں, تو یہ ابھی جب اگلے سال کے فگرز آئیں گے. اور پھر سب سے بڑی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ کوئی ملک نا, مطلب نارتھ کوریا شاید آئسولیشن میں رہ رہا ہے, باقی ممالک نا آئسولیشن میں نہیں رہتے سب ایک. اس حکومت کا چلنا, اس رجیم کی ایکسٹینشن, یہ سب کچھ اس بات سے جڑا ہوا ہے. اگر پوری دنیا نے یہ فیل کیا نا کہ یہ تو مطلب ان کا جو یہاں سے جو ہم سروسز لیتے تھے مزہ نہیں آ رہا, وہی نہیں ہو پا رہا, تو یہ سب کچھ سسٹم ایسے جا سکتا ہے باہر. یہ بہت بڑا خطرہ ہے سر. یہ بہت بڑا خطرہ ہے. آپ دیکھیں نا اتنی اسپرنگ اپ ہو گئی ہیں سروسز, میڈیکل آؤٹ سورسنگ, مطلب جو ان کی وہ کیا کہتے ہیں جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں ڈاکٹروں کی وہ یہاں پہ ہوتی ہیں, ان کو ٹیکسچلائز کرنا, اکاؤنٹنگ سروسز بین الاقوامی یہاں سے فراہم کرنا, وہ دیگر بہت سارے ایسے بزنس, مارکیٹنگ, آپ کی سوشل میڈیا مارکیٹنگ, آپ کی ڈیزائننگ, ایڈورٹائزنگ, میرے تو خیال میں سر ویڈیو پروڈکشن بھی, ایڈیٹنگ سے سب تمام تر چیزیں جو ہیں وہ. اور یہ کووڈ کے بعد تو اور بڑھ گئے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ سارا کچھ نا اب ملے بغیر ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر اگر آپ کی لیبر چیپ ہے, آپ کا ریسورس چیپ ہے, اور اس کو آپ انکم میں اضافہ کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی ہم انکم ڈالرائز کر رہے ہیں, اس کی انکم ڈالرائز ہوگی, ان کے لیے آپ پھر بھی زیادہ افورڈیبل ہے باقی دنیا سے, کام بھی آپ کا ایٹ پار ہے, ویری گڈ. اینڈ میں اگر یہ ہو گیا نا سر کہ بیکاز آف یہ جو فائر وال ریسٹرکشنز ہیں, جو آج کل نیا شوق پڑا ہوا ہے نا کہ ہم بنے پاکستان بنے گا چائنا اور پاکستان لگائے گا فائر وال, یار یہ آپ نے ایک تو آپ سے ہوگا نہیں, دوسرا اگر آپ یہ کر لیں گے تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے والی بات ہے. یعنی کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ باقی دنیا سے ڈیٹیچ ہو جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ترقی یافتہ ملک بھی ہوئیں, آپ اکانومی بھی بہتر کریں اپنی. تو یہ تو سر ایک اس قدر بیوقوفانہ سوچ ہے کہ اگر تو کوئی بھی یہ مطلب حکومتی لیول پہ یہ سوچ رہا ہے تو ان سے دور ہو جائیں اور ان کو ہم سے بھی دور کریں. بالکل, زر مبادلہ آپ کا اس سے خراب ہوگا, ڈالر نہیں آئے گا ملک میں. اور سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں یہ جو فائبر ہے یہ کوئی نئی چیز ہے. وہ جو کمپنیز ادھر پاکستانی فری لانسرز کے ساتھ کام کر رہی ہیں وہ اسی سال بنی تھیں, پتہ نہیں کتنے عرصے سے کام ہو رہا ہے. ان کا اس سال کا بجٹ ہوگا جو بھی انہوں نے پاکستان سے کروانا تھا. جیسے ہی پاکستان سے وہ نہیں ہوگا, جب وہ کسی اور جگہ سے کرائیں گے ان کا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا, ان کی ساری فور کاسٹنگ خراب ہو جائے گی. آئندہ کے بعد وہ کبھی کسی پاکستانی فرم سے کسی قسم کا لینا دینا ہی نہیں رکھنا چاہیں گے. سر لینا دینا رکھنا چاہیں گے. دوسرا سر آپ کو کیا لگتا ہے اس ریجن میں صرف آپ ہیں جو یہ چیز افورڈیبل کر سکتے ہیں؟ بنگلہ دیش, انڈیا کی جو کہتے ہیں نا ٹیک اکانومی اور آئی ٹی بوم اور یہ وہ, آپ کے خیال میں وہ اس لیے وہ آئی فون بناتے ہیں, وہ سیمسنگ گیلیکسی فولڈ S2 S3 جو ہے وہ وہاں پہ بنتا ہے, اس کا پروپرائٹری جو ٹیکنالوجی وہ بناتے ہیں؟ نہیں, وہ اپنی آئی ٹی ایکسپرٹیز ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور اب تو انہوں نے آئی ٹی ایکسپرٹیز ایکسپورٹ کرتے کرتے اس دیگر فیلڈز میں آپ کے میجر پلیئرز بن گئے ہیں. بلکہ وہ اب کہتے ہیں کہ یار ہمیں یہاں سے ایسا نہ کرو کہ ہمیں کچھ چھوٹے موٹے لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, ایک بندہ دے دو, اس کو ہم CEO بنا دیں گے ایونچولی اپنی کمپنی کا, وہ یہیں سیٹ اپ کر لے گا سارا. وہ اس لیول پہ کھیل رہے ہیں اب. یہ آئی ٹی بوم ہوتا ہے. اور یہاں سر وہی پرانی دقیانوسی اپروچ کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے, نہ کر. سی وہی ہے جیسے ایگزامپل نہیں ہوتی سر ایک اوور پروٹیکٹیو مدر کے نظریے پہ کہ یار بچے نو کرو باہر نہیں جان دینا, تسی بڑے حالات خراب نے, اور اس کو اندر رکھو, کسی نے ملنا ہے تو گھر آ کے مل لے, اس کے بعد اسکول سیدھا گھر آؤ, دوستوں یاروں کو نہ ملو. سر بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوستی نہ کریں. سر یہ بالکل جو خاص طور پہ کر رہے ہیں نا یہ ڈیجیٹل ٹیررزم اور سارا کام, اور ہم اس سے جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ پہلے شروع ہوا تھا 5th جنریشن وارفیئر, اب وہ ڈیجیٹل ٹیررزم جب 50 آئے تھے, جب 50 آئے تھے, اب میرے خیال میں 7th کا کام چل رہا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری جو جنگ ہے یہ آئی ایم ایف کے پیسوں پہ لڑی جا رہی ہے, ڈیجیٹل. اور یہ آئی ایم ایف کو جس دن, ابھی تک تو پتہ نہیں کیوں وہ اس پہ ڈسٹربڈ نہیں ہے, جس دن انہوں نے نوٹس لے لیا تو یہ سوری کر کے واپس ہونا پڑے گا. تو اگین پوری دنیا سے میرے خیال میں بنا کے رکھنے میں عقل مندی ہے. میں عقل مندی ہے سر. باقی سر یہ لفظ جو ہے ڈیجیٹل ٹیررزم, کوئی مطلب یہ حکومتی لیول پہ چل رہا ہے آج کل کہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہو رہا ہے, جو ٹویٹر بند کرنے کی وجہ بیان کی جاتی ہے. تو سر اس سے تو پھر نجات لینا کا حل تو یہی ہے کہ آپ نارتھ کوریا والی آئسولیشن جو اختیار کریں. اور مطلب سر وہ صرف اس طرح نہیں ہوگی انٹرنیٹ بند کرنے سے, وہ ہوگی لوگوں کے ہاتھ میں فون ہو ہی نہ, کبوتر گھر میں انٹرنیٹ ہو ہی نہ. مطلب آپ نے کسی سے اگر بات کرنی ہے تو لینڈ لائن وہ والا سین کر لیں تو یس دین ہو سکتا ہے. دین لیٹس فورگیٹ اباؤٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ایلس. مطلب اور تو کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ جو طریقہ ہے نا کہ یہ بیک اینڈ بندش کر کے واٹس ایپ روک دیا, تو سر کچھ رک نہیں رہا. مسئلہ یہ ہے, اور لوگ جو ہیں وہ دن بدن سیانے ہوتے جا رہے ہیں, اور آگے جا کے ان کو بھی ہے کہ یار ہم پیسہ کما سکتے ہیں اس چیز سے, تو روک کے دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. کٹھی چھوٹی ہوتی رہے گی, لوگ تنگ آتے رہیں گے. اس سال ابھی تک 700,000 پیپل ہیو لیفٹ دا کنٹری. وہ ملین ہوتا رہے گا. ایونچولی یہاں پہ وہی لوگ رہ جائیں گے جو اس موقف پہ ہوں گے کہ ہاں جی ادھر ہی کرنا ہے سب کچھ, موقع نہیں. ہاں ان کا موقع نہیں ہے, وہ رہ جائیں گے. یا جو لوگ جو اگری کرتے ہیں ایسے جو بہت کم. تو بہرحال سر یہ سر سارے انفارچونیٹ چیزیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں, اور آگے ان کو دیکھیں گے کیا ان کا نتیجہ نکلتا ہے. نتیجہ لیکن میرے سامنے کو اچھا نہیں. تو بہرحال سے اجازت لیتے ہیں میرے خیال میں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.